پہنچ گئی تھی، انہاں من بھی لیا سی، لیکن منن تو بعد پھر گمراہی والی زندگی گزار رہے نے۔ فما ربحت تجارتہم، تے انہاں نو نفع نہیں دے گی انہاں دی یہ تجارت، یہ جڑا انہاں سودا کیتا ہے انہاں دا نقصان ہوئے گا۔ وما کانوا مہتدین، اور نہ ہی یہ ہدایت پان والے بن گے، کیوں انہاں جان بوجھ کے اس چیز نو اختیار کیتا ہے، اس کر کے انہاں نو ہن ہدایت دی توفیق بھی نہیں ملے گی۔ انہاں دوہاں گروہاں دی ہن مثال ہے جڑی قرآن مجید دے کے سمجھاندا ہے۔ ایک وہ ہیں جڑے کافر ہیں نہ منن والے، اور ایک ہے ہیں جڑے منافق ہیں کہ جڑے زبان تو اقرار کردے نے لیکن دلاں 'چ یقین نہیں۔ فرمایا مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، انہاں کافراں دی مثال جڑی ہے وہ اس طرح ہے، الذی استوقد نارا، کہ ایک شخص دی مثال ہے جن نے کہ اگ جلائی، فلما اضاءت ما حولہ، جدوں دا ارد گرد جڑا ہے وہ پورا روشن ہو گیا، ذہب اللہ بنورہم، تے اللہ انہاں دے نور نو لے گیا، یعنی انہاں دی جڑی اللہ تعالیٰ نے دتی ہوئی سی اکھاں، وہ اللہ تعالیٰ نے انہاں دی بینائی جڑی ہے وہ چھین لئی، وترکہم فی ظلمات لا یبصرون، اور چھڑ دتا انہاں نو اندھیریاں وچ کہ انہاں نو کچھ نظر نہیں آندا۔ انہاں دا سارا ماحول جڑا ہے وہ روشن ہے، اللہ دی ہدایت پھیل رہی ہے، لیکن انہاں دے اندر چونکہ خود وہ بینائی نہیں رہی، خود ہدایت دی طلب نہیں رہی، اس کر کے انہاں نو اندھیرا ہی نظر آندا ہے۔ سمم بکمن عمیٌ، اے ہیں جڑے بوڑے بھی ہیں تے گونگے بھی ہیں تے انے بھی ہیں، فہم لا یرجعون، انہاں تو کوئی امید نہیں پلٹن دی، کیوں انہاں جان بوجھ کے راہ اختیار کیتا ہویا، اس کر کے انہاں نو ہدایت نہیں ملن دی کوئی امید۔ او کسیب من السماء، یا پھر منافق جڑے نے انہاں دی مثال اس طرح ہے جویں آسمان تو جڑا ہے موسلادھار بارش ہو رہی ہے، فیہ ظلمات و رعد و برق، اور آسمان تو جڑی بارش برسدی ہے او دے وچ اندھیرے بھی ہوندے نے، او دے وچ کڑک بھی ہوندی ہے تے او دے وچ بجلی بھی چمکدی ہے۔ یجعلون اصابعہم فی آذانہم من الصواعق، وہ اپنی اکھاں دے لین، اپنی جڑیاں ہیں وہ انگلیاں دے لیندے نے اپنے کناں دے وچ، من الصواعق، اس کڑک دے ڈر تو کہ کڑک جڑی ہے یہ کتے ساڈے جان نہ لے لے، حذر الموت، اور موت تو ڈردیاں ہویاں، کیونکہ انہاں نو ڈر ہوندا ہے کہ یہ ساڈے واسطے جڑا ہے بجلی جڑی چمک رہی ہے ساڈی یہ موت دا ذریعہ نہ بنے، یہ کڑک جڑی ہے یہ ساڈی کتے سماعت جڑی ہے ختم نہ کر دے۔ واللہ محیط بالکافرین، لیکن انہاں نو جان لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے تے احاطہ کیتا ہویا ہے، اللہ تعالیٰ نے تے گھیریا ہویا کافراں نو، وہ جدوں جی چاہے انہاں دی بینائی سلب کر سکدا ہے، جدوں جی چاہے انہاں دی سماعت سلب کر سکدا ہے، انہاں نو بھی اللہ تعالیٰ انے اور بوڑے اور گونگے بنا سکدا ہے۔ یہ بھول گئے نے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز تے قادر ہے۔ یکاد البرق یخطف ابصارہم، قریب ہے کہ وہ جڑی بجلی ہے وہ انہاں دی اکھاں نو اچک لے، کلما اضاء لہم مشوا فیہ، جدوں ذرا چانن ہوندا ہے تے چل پیندے نے، یعنی سوکھا سوکھا جڑا کم ہوندا دین دا او دے تے عمل پیرا ہوندے، ادوں مسلماناں دا ساتھ دیندے نے۔ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ، اور جدوں اندھیرا آندا ہے، کوئی سختی آندی ہے، کوئی مطالبہ آندا ہے، قاموا تے پھر ٹھٹک کے کھڑے ہو جاندے نے، کیوں؟ انہاں نو یقین نہیں ہوندا آخرت تے، اس کر کے دے واسطے قربانی دین لئی تیار نہیں ہوندے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، انہاں نو جان لینا چاہیے اللہ اگر چاہے گا تے انہاں دیاں بھی اکھاں لے لے گا تے انہاں دے کان جڑے ہیں انہاں نو بولیاں کر دے گا، انہاں نو بھی انہاں دے نال ہی ملا دے گا کہ جڑے ٹھیٹھ کافر نے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، انہاں نو جان لینا چاہیے اللہ ہر چیز تے قادر ہے، اللہ تعالیٰ دی قدرت تو کوئی چیز بعید نہیں۔ یہ ہے وہ دو رکوع جنہاں دے وچ انہاں تیناں گروہاں دا ذکر کیتا گیا جڑا دنیا دے اوتے اس ویلے بھی موجود سن تے جڑا ہمیشہ دنیا دے اوتے موجود رہندے نے، کہ ایک وہ لوگ ہوندے نے جڑے اللہ تعالیٰ دی ہدایت نو قبول کردے نے تے پھر وہ کسے چیز نو بھی اس دنیا دی جڑے رکاوٹ نہیں بن دیندے، بلکہ جو تقاضا دین دا آندا ہے او دے تے پورا اتردے نے، اونوں پورا کردے نے، اپنی جان بھی، اپنی مال بھی تے اپنی صلاحیتاں او دے واسطے لا دیندے نے۔ ایک وہ لوگ ہوندے نے کہ جڑے جنہاں دے مفادات ہوندے نے اس ویلے اس نظام دے نال جڑا اتھے نظام موجود ہوندا ہے انہاں دی حیثیتاں بڑیاں ہوئیاں ہوندیاں نے، اس کر کے وہ حق دی مخالفت کردے نے، حق نو نہیں مندے اور ڈٹ کے دا مقابلہ کردے نے، اور اس مقابلے دے وچ اپنی جان بھی مال بھی لا دیندے، کیونکہ انہاں دی حیثیت ختم ہون دا انہاں نو ڈر ہوندا ہے، وہ پوری طرح مقابلہ کردے نے اور اپنے جان اور مال اس حق نو روکن واسطے لا دیندے نے۔ ایک تیسرا گروہ بھی ہوندا ہے جہدے تے ہدایت تے واضح ہو جاندی ہے اور وہ ہدایت نو قبول بھی کر لیندا ہے، لیکن بعد دے وچ
ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਖਾਹਿਸ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਨ ਔਰ ਨਫਸ ਦੀਆਂ ਚਾਹਤਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਗਾਲਿਬ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਫਿਰ ਉਸ ਹੱਕ ਦਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਰੋਕ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਬੇੜੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਫਾਦਾਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਫਿਰ ਗਾਲਿਬ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਫਿਰ ਉਹ ਹੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਦੀ ਕੋਈ ਤਕਾਜ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿੱਥੇ ਜਾਨ ਦਾ ਡਰ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਮਾਲ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਡਰ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਰੁਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਹਾਨੇ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਉਜ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਿਆਨ ਕਰਕੇ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਝੂਠ ਦੀ ਇਬਤਦਾ ਹੁੰਦੀ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਇਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਝੂਠ ਇਨਸਾਨ ਤਾਂ ਹੀ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਤਕਾਜ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਤਾਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੇਰੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਝੂਠ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਹਾਰਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਉਜ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਕੱਢਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਔਰ ਆਪਣੀ ਕੁਤਾਹੀ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਉਹ ਬਿਮਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਜਦੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹੀ ਝੂਠ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਨਾਫਰਮਾਨੀ ਤਾਈਂ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਇਹੀ ਨਾਫਰਮਾਨੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਜਹੰਨਮ ਤਾਈਂ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੰਦੀ। ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਉਹ ਤੀਸਰੇ ਗਰੋਹ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾਏ ਇਹ ਤੀਸਰੇ ਗਰੋਹ ਤੋਂ ਵੀ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਤੋਂ ਵੀ, ਔਰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਗਰੋਹ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਾਕਈ ਯਕੀਨ ਲਿਆਂਦਾ ਔਰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਰਸੂਲ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਔਰ ਉਹਦੀ ਵੀ ਇਤਾਅਤ ਇਖਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਔਰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੇ ਰਸੂਲ ਦੀ ਇਤਾਅਤ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਔਰ ਆਖਰਤ ਤੇ ਯਕੀਨ ਲਿਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾबिक ਗੁਜ਼ਾਰੀ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਗਰੋਹ ਤੋਂ ਕਰੇ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਤੌਫੀਕ ਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਉਸੇ ਰਵਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਹਿ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰੀਏ। ਬਾਰਕ ਅੱਲਾਹੁ ਲੀ व लकुम फ़िल कुरानिल अज़ीम व नफ़ानी व इय्याकुम बिल आयाति व ज़िक्रिल हकीम।